فکر و خبر پر دیکھیے ملکی اور عالمی احوال سے جڑی اہم اور خاص خبریں۔ کورونا کی آڑ میں ملک میں نفرت کی سیاست عروج پر ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے دہلی فسادات معاملے میں داخل دہلی پولیس کی چارج شیٹ کو یک طرفہ اور متعصبانہ کارروائی قرار دیا ہے۔ مولانا نے متاثرین کو انصاف دلانے کے لیے قانونی کارروائی کرتے ہوئے وکلاء کی ٹیم بھی تشکیل دی ہے۔ سی اے کے خلاف تحریک چلانے کے الزام میں بے گناہ مظلوم مسلمانوں کی گرفتاری پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا نے کہا ہے کہ کورونا کے خوف سے لوگ جب گھروں سے باہر نکلنے کا حوصلہ نہیں کر پا رہے، اس وقت سی اے کے خلاف تحریک چلانے کے الزام میں بے گناہ مظلوم مسلمانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ مولانا نے دہلی پولیس کی جانبدارانہ کارروائی کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا کہ فساد میں 38 مسلمان فسادیوں کے ہاتھوں انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل ہوئے، لیکن پولیس نے ان میں سے چند ہی لوگوں کے معاملے میں تحقیقات کی ہیں اور باقی لوگوں کے قتل کی ذمہ داری نامعلوم فسادیوں کے سر ڈال دی ہے، جبکہ آئی بی افسر انکت شرما اور کانسٹیبل رتن لال کی موت کے معاملے میں درجنوں مسلمانوں کو نامزد کر کے چارج شیٹ بنائی گئی ہے۔ وہیں بی جے پی رہنماؤں کے بیانات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ سرحد پر 20 جوانوں کی موت پر ہندوستانی سیاست میں گھمسان جاری ہے۔ راہل گاندھی نے پی ایم مودی پر زبردست حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ نریندر مودی نہیں بلکہ سرنڈر مودی ہیں۔ راہل گاندھی نے الزام عائد کیا ہے کہ مودی حکومت نے خود سپردگی کر اپنا علاقہ چین کے حوالے کر دیا ہے۔ وہیں دفتر وزیراعظم کی طرف سے وزیراعظم کے بیان پر وضاحت پیش کرنے کے بعد کانگریس نے اب پلٹوار کیا ہے۔ سرجیوالا نے پی ایم او کی وضاحت کو حقیقت کو چھپانے کی ناکام کوشش قرار دیا ہے۔ انہوں نے حکومت اور پی ایم مودی سے وادی گلوان پر اپنا موقف واضح کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ آخر کیوں حکومت وادی گلوان پر چین کے دعوے کو پرزور طریقے سے خارج نہیں کر رہی۔ 3 ہندوستانی علاقوں کو اپنے نقشے میں شامل کرنے کے قانون کو منظور کرنے کے بعد سنیچر کو نیپال نے ہندوستانیوں کے لیے شہریت قانون میں بھی تبدیلی کر دی ہے۔ نئے قانون کے مطابق نیپالی شہری سے شادی کرنے والی کسی بھی ہندوستانی لڑکی کو شہریت حاصل کرنے کے لیے 7 سال کا انتظار کرنا پڑے گا۔ خیال رہے کہ اس سے قبل نیپالی مرد سے شادی کرنے والی ہندوستانی خاتون کو فوری اثر سے شہریت مل جاتی تھی۔ اتر پردیش میں لاک ڈاؤن کے اثرات سے متعلق رپورٹ کو لے کر صحافی کے خلاف ایف آئی آر درج کیے جانے کی میڈیا تنظیموں نے شدید مذمت کی ہے۔ ایڈیٹر گلڈ آف انڈیا نے ایف آئی آر پر کہا ہے کہ صحافیوں کے خلاف قانون کے مجرمانہ اہتماموں کا استعمال اب گھناؤنا اور بیہودہ چلن ہو گیا ہے، جس کی جمہوریت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اس کی مخالفت ہونی چاہیے اور اس کو ختم کیا جانا چاہیے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ لگاتار 15ویں روز بھی جاری ہے۔ دہلی میں آج پیٹرول کی قیمت 35 پیسے اضافے کے ساتھ 89 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے، جو کہ 1 نومبر 2018 کے بعد کی بلند ترین سطح پر ہے۔ وہیں ڈیزل کی قیمت میں 60 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ بتا دیں کہ ملک میں 7 جون سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 15 دنوں میں دہلی میں پیٹرول 7 روپے 97 پیسے مہنگا ہوا ہے، جبکہ ڈیزل میں 8 روپے 88 پیسے کی بڑھوتری ہوئی ہے۔ اتر پردیش کی یوگی حکومت پر بدعنوانی میں ملوث ہونے کا الزام لگاتے ہوئے کانگریس نے 22 جون سے ریاست گیر پول کھولو مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریاستی صدر اجے کمار للو نے کہا ہے کہ بی جے پی حکومت کی میعاد کار میں 59,000 ٹیچروں کی تقرری اور محکمہ مویشی پروری میں گھپلے ہوئے ہیں۔ اس ضمن میں کانگریس اس کی حقیقت سے عوام الناس کو روبرو کرانے کے لیے پول کھولو مہم چلانے کا فیصلہ کر رہی ہے۔ ہندوستان میں کورونا متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 15,413 نئے معاملے سامنے آنے کے بعد ملک بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,10,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ وہیں آخری 24 گھنٹوں کے دوران 306 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ مجموعی طور پر کل 13,254 افراد کی موت واقع ہوئی ہے۔ خیال رہے کہ ہندوستان اس وبائی مرض کا شکار چوتھا سب سے زیادہ متاثر ملک ہے، جہاں گزشتہ 4 روز سے تعداد میں ریکارڈ اضافے سامنے آ رہے ہیں۔ جموں کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں زونی مر علاقے میں سیکیورٹی فورسز اور عسکریت پسندوں کے مابین ہوئے تصادم میں 3 عسکریت پسند مارے گئے ہیں۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ ہلاک ہوئے عسکریت پسندوں کا تعلق آئی ایس اور حزب المجاہدین سے ہے اور ان کے پاس سے AK-47 رائفل اور 2 پستول برآمد کیے گئے ہیں۔ کورونا وائرس سے متاثرین اور ہلاکتوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ عالمی سطح پر کورونا مریضوں کی تعداد 89,21,385 ہو چکی ہے۔ وہی متاثرین میں سے 4,66,848 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 47,60,000 سے زائد افراد مکمل طور پر صحت یاب ہوئے ہیں۔